बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जनाब इकरारुल हसन साहब ने अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान अवाम राज तहरीक के क़याम का ऐलान कर दिया। एक नई जद्दोजहद के साथ वो एक नए प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे, एक बहुत बड़ी फैमिली है, रमदे ख़ानदान से इनका ताल्लुक है, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सेनेटर हैं और वफाकी वज़ीर ख़जाना फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं। इनको तब्दील करने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी कोई दो नाम पेश किए जा रहे हैं। एक तो बिलाल साकिब साहब हैं जो बिटकॉइंस के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी बड़ी कहा जाता है, बताया जाता है, बहुत महारत है बिटकॉइंस के ऊपर। उन्होंने जो है वो बहुत महारत के साथ काम किया है। तो दूसरे जो अली परवेज़ मलिक साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, जो इस टाइम फेडरल मिनिस्टर हैं, करंट फेडरल मिनिस्टर हैं, और मोहतरम परवेज़ मलिक साहब जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रहे हैं, साबका MNA रहे हैं मरहूम परवेज़ मलिक साहब, उनके वो साहिबजादे हैं। अब अली परवेज़ मलिक साहब का नाम दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में ये जो खबर फैलाई जा रही है कि जी मौजूदा वज़ीर ख़जाना को तब्दील करने का फैसला होने जा रहा है, ये जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इसमें किस हद तक हकीकत है, ये भी बात करूंगा। तीसरी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी ही हुकूमत को धो के रख दिया। अपनी ही हुकूमत जो है उसके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, ये बयान दे के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बड़े क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, उनकी ये स्टोरी है। और अली अमीन गंडापुर ने ये जो बयान दिया है ये बहुत ब्लास्टिंग किस्म का बयान है। उन्होंने कहा है कि KPK के अंदर अफगान जो है, अफगानिस्तान, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो है ये बयान कितना ब्लास्टिंग किस्म का बयान है कि KP गवर्नमेंट जो आज तक खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की ना सिर्फ मुखालफत कर रही है बल्कि उनकी हमायत में बयान दे रही है, उस KP गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक चार्जशीट पेश कर दी है साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिनको भी हाल ही में वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला से हटाया गया इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर। अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, एक नया कटा खुल गया कि जिसकी पटारी ने तहरीक इंसाफ जो है उसकी पतलूनों को गीला कर दिया। अब ये जो मामला है ये बड़ा समझ लें कि हसास मामला है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है। सबसे पहली बात यह है कि इकरारुल हसन साहब जो हैं उन्होंने जी एक नई सियासी जमात उसके क़याम का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान अवाम राज तहरीक के जो क़याम का ऐलान है, लाहौर प्रेस क्लब में वो खड़े थे, उधर उनके साथ कुछ बहुत से यंगस्टर्स खड़े थे, बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि कभी जिंदगी में, कसम खा कर कहता हूं कि कभी जिंदगी में कोई सरकारी ओहदा नहीं लूंगा, कोई सरकारी फवायद नहीं लूंगा, किसी किस्म की कोई करप्शन, माली बेइज्जती को फरोग नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दयानतदारी के साथ, खलूस नीयत के साथ अपनी इस जमात के लिए काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। जिस जमात को बनाने का मैंने ख्वाब देखा, इंशाल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। अब वो जो बातें कर रहे हैं इकरारुल हसन साहब, देखें पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं, और मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर की विजडम के ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर की विजडम को, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करूं। लेकिन इकरारुल हसन साहब जिनकी पाकिस्तान में मिलियंस में फॉलोइंग है और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इकरारुल हसन साहब एयरवाई के ऊपर प्रोग्राम भी करते थे और वो प्रोग्राम आपने देखा कि उसकी मिलियंस में उसकी रेटिंग्स, मिलियन में उसकी व्यूवरशिप, और फिर जिस तरह की उनकी व्यूवरशिप रही है, तो ये जो इस तरह की व्यूवरशिप है आप समझ लें कि ये बहुत ही इकरारुल हसन साहब को बहुत ज़्यादा फेम मिली है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दिल से दुआ गूँ कि जो सियासी जमात बनाने का उन्होंने ख्वाब देखा, जो सियासी जमात उन्होंने बनाई, जिस सियासी जमात के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, एफर्ट्स की, हार्ड वर्किंग की, अल्लाह करीम उनकी तमाम तर जो है वो मुश्किलात को आसान करें, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो इसमें कोई शक नहीं कि इकरारुल हसन एक बहुत बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और आज तहरीक इंसाफ उन पर यह इल्ज़ाम लगा रही है
کہ اقرار الحسن صاحب کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. اور بھائی جو بھی پاکستان کی سیاست میں آتا ہے اس پر تحریک انصاف یہ الزام لگا دیتی ہے. اب خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جماعت بنائی, سیاسی جماعت, اس وقت بھی تحریک انصاف کا یہ الزام تھا. آج وہ کتنی پاپولر ہے کوئی اس جماعت کو نہیں جانتا, کوئی اس جماعت کو نہیں جانتا. تو اقرار الحسن صاحب جو ہیں اگر انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم یہ بلیم دینا سٹارٹ کر دیں کہ جی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو لانچ کر رہی ہے. اور پھر میں حیران ہوں ان صحافیوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر, ان کی صحافت کے اوپر جو یہ الزام لگا رہی ہیں اقرار الحسن پر کہ جی تمہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. کل میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا, ٹویٹر ہینڈلرز بہت سی ایسی ٹویٹس کر رہے تھے, بیکار فضول بکواس قسم کی ٹویٹس کہ جی اقرار الحسن کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. بھائی تو انو کن نے کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ہے نہیں اور منہ اٹھا کے جس مرضی پر الزام لگا دو. اچھا جی, دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب رمدے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے, آپ کو پتا ہے وفاقی بجٹ آتا ہے جون جولائی کا وفاقی بجٹ, تو اس دوران بڑی جو ہے نا وہ ہائپ کھڑی ہوئی ہوتی ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر, اور بالخصوص پھر جو ہمارے معاملات ہیں, جو ہمارے اکانومی سے ریلیٹڈ جو جڑے معاملات ہیں اس پر پھر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر ہم بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے جو ہے وہ بجٹ سیل کے اندر, اور بہت سے چینلز جو ہیں اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, پھر ریٹنگز میں ملتی ہیں. تو اب پاکستان کے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب رمدے, یہ جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک بڑے سینئر جج رہے ہیں, ان کے یہ رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. اب یہ بڑے کریڈیبل آدمی ہیں محمد اورنگزیب رمدے, میں ان سے پرسنلی ملا اور بڑے اچھے انسان ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی علی پرویز ملک صاحب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, علی پرویز ملک صاحب کون سا تیر مار لیں گے وزیر خزانہ بن کر؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب جو ہے, ویسے ان کی جو والدہ ہیں محترمہ شائستہ پرویز, وہ میری کانسٹیچوئنسی سے ایم این اے بھی رہی ہیں. جب مرحوم پرویز ملک 2018 میں اسی کانسٹیچوئنسی سے ایم این اے تھے, تو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو پھر شائستہ پرویز ایم این اے بنی. اور علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ 2018 میں جب مریم نواز صاحبہ کو احتساب عدالت کی جانب سے سزائیں سنائی گئیں, تو وہاں پر پھر علی پرویز ملک نے مریم نواز صاحبہ کی آبائی جو نشست ہے قومی اسمبلی کی, وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا. وہ ویسے پرویز ملک صاحب کی آبائی نشست ہے. تو مرحوم پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے علی پرویز ملک کا نام آ رہا ہے کہ جی وہ آئیں گے اور وہ آ کر کو تیر مار لیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی حکومت کے معاملات ہیں, حکومت جان چھڑانا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف کے لیے, اور حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے اب ہمیں آزادی مل جائے. اب حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جی اب ہم علی پرویز ملک کو یا بلال ثاقب جن کا نام آ رہا ہے کہ جی جو ورچوئل ایسٹس کے اوپر, جو بٹ کوائنز کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی شاندار ورکنگ ہے. اب دونوں میں سے کسی ایک شخص کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو وفاقی وزیر بنا دیا جائے فائنانس کا, فیڈرل منسٹر بنا دیا جائے خزانہ کا, وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا جائے. یہ تو خبر ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف والے جو معاملات ہیں وہ سے ہماری جان چھوٹ جائے. اب یہ جو بجٹ آتا ہے یہ کتنا ایک عام آدمی کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, یہ ایک عام آدمی کو کس حد تک ریلیف دے سکتا ہے, یہ غریب کے لیے کتنا عوام دوست بجٹ ہو سکتا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اچھا جی, گنڈا پور صاحب نے کیل ٹھوک دیا تحریک انصاف کے تابوت میں, اور جو بیان انہوں نے دیا وہ بڑا بلاسٹنگ قسم کا بیان ہے. اب جو گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ واضح دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے, اور یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت کو بھی ان حقائق کا علم ہے. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ
ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہی ہے۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بعض خودکش حملوں میں ملوث افراد اور ہلاک ہونے والے دہشت گرد افغان تھے۔ اب یہ بہت بڑا بیان انہوں نے دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا مستقل موقف یہی ہے کہ صرف افغانستانی نہیں بلکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے۔ اب یہ تو تحریک انصاف کی جو کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف گنڈا پور کی چارج شیٹ ہے۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ جن کا خود کا تحریک انصاف سے تعلق ہے، کے پی کے سے تعلق ہے، کے پی کے حکومت کے وہ ایم پی ہیں، وہ یہ بیان دے رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ سر جو سہیل افریدی طالبان کی پراکسی ہے، کیونکہ وہی طالبان کا ہی وہ نمائندہ ہے نا، جو وہ پرچیوں کے اوپر کرتا رہا سارا کچھ، اس کا پورا آفیشیل ریکارڈ موجود ہے، اسٹیٹ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ جو وہ کہہ رہا آج کہ جی نہیں میں آپریشن کی مخالفت کروں گا، بھائی تم کون ہوتے ہو آپریشن کی مخالفت کرنے والے؟ اگر آج کے پی کے میں گورنر رول لگانے کا فیصلہ ہو جائے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے والے؟ یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، اس سے یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو سر یہ جو کے پی کے میں دہشت گردی ہے، یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، یہ بی ایل اے، بی ایل ایف، اس کے بعد کلعدم دہشت گرد تنظیمیں، ٹی ٹی پی، اس کے بعد یہ اس طرح کی بہت سی دہشت گرد تنظیمیں، افغانستان کے طالبان، ان سب کا انفلوئنس یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے اور پاکستان کے امن کو سب و تاثر کیا جائے، پاکستان کے امن کو، پاکستان کی خوشحالی کو، سلامتی کو، خود مختاری کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو سر پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ جو یہ کرے گا وہ بڑی بری طرح کچل دیا جائے گا، وہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا اور وہ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔